اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابکری اسلامک چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہ التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سننا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ابکری اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینہ رجب جا رہا ہے اور اسلامی مہینے رجب کی بہت ہی زیادہ اسلام میں بھی اہمیت ہے، جیسا کہ ہمیں شعبان کی اور رمضان کی اہمیت کا پتہ ہے، بلکہ بہت سے لوگ صرف رمضان کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہیں اسی میں روزے رکھ لی تو بہت ہو گئے، لیکن وہ فرض روزے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی بہت زیادہ ہمیں کہا گیا ہے، اور ہمیں ہمارے صحابہ کرام سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں بہت کچھ ان کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے روزوں کی اور رجب کے بعد شعبان کی روزوں کی اور اس کے بعد رمضان کی تو ظاہری سی بات ہے کہ فرائض کی تو ان میں ادائیگی ہوتی ہی تھی، لیکن ان نفلی عبادات پہ بھی بہت زور دیتے تھے اور وہ خود اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے تھے اور ایسے عمل کر کے دکھاتے تھے کہ جس سے لوگ انہیں دیکھ کر ان کو کاپی کرتے تھے اور ان کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح کا عمل کرتے ہیں جیسا کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی امتحان کی، ایک بڑے امتحان کی، جیسے کہ آج کل اسکولوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے فائنل ایگزام سے پہلے ہمارے فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے، فرسٹ ٹرم ہوتے ہیں بچوں کے، پھر سیکنڈ ٹرم ہوتے ہیں اور پھر جا کے فائنل ہوتا ہے، تو بس یہی سمجھ لیں کہ ہمارے رمضان مبارک کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تیاری بتائی ہے کہ اگر ہم فرسٹ ٹرم یعنی کہ رجب کے روزے رکھیں گے اور سیکنڈ ٹرم ہم اگر شعبان کے روزے رکھیں گے تو ہمارے لیے جو ہمارا فائنل ایگزام ہوگا یعنی کہ فرض روزے جو ہوں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہی نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی ایسی روٹین بنا لیں رجب کے مہینے سے ہی، شعبان کے مہینے سے ہی، کہ ہم نفلی عبادت میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ہمارے لیے ہمیں جو رمضان المبارک ہے وہ ہم اس کا خوش آمدید کریں، ہم اسے تہہ دل سے اس کی آمد پہ ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم رمضان کے فرض روزے ادا کریں، نمازیں پڑھیں، تراویح کی اہتمام کریں، تراویح کا، اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک رکھیں۔ رجب کے مہینے کا اتنی فضیلت اور اتنی برکت بیان کی گئی ہے کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی رجب کے مہینے کا صرف ایک روزہ رکھ لے، صرف ایک روزہ اور ایک شب بیداری کر لے، شب بیداری سے مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی سمجھیں کہ آپ رات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر ایک شب بیداری کر لیں، اگر ایک شب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن پاک میں آپ گزار لیں تو اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اتنا ثواب ہے کہ جتنا ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور وہ ایک سال کی عبادت بھی ایسے کہ جس میں دن میں روزے ہوں اور رات میں شب بیداری ہو، دن میں روزے ہوں اور رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوں، پوری رات عبادت میں گزاری ہو، اس طرح کا ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ہمیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اگر ایک روزہ رکھ لیں اور سچے دل سے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صرف یہ کریں کہ ہم صرف ہم جیسے کہ خانہ پوری کرتے ہیں کہ ہم اب ایک جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیں، ایسے نہیں، صدقے دل سے ہم جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھیں گے۔ ہم صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی حاجتیں، دعائیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری عبادت کچھ نہیں ہے، یہ جو بھی عبادت کریں گے ہم اپنے لیے کریں گے، اپنے اعمال سے سنوارنے کے لیے کریں گے۔ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں گاہے بگاہے، جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، ہم ان کی معافی اللہ سے طلب کریں۔ ہم ایک شب بیداری اگر کر سکتے ہیں، ہم لاکھوں جگہ پہ، ہم شادیوں بیاہوں پہ ہم جاگتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، کیوں نہ ہم ایک رات اگر اللہ کی عبادت میں جاگ لیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا ثواب ہے۔ صرف ایک روزے اور ایک شب بیداری کا ہمیں اگر ایک پورے سال کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ہمارے ایک سال کے چھوڑ کے ہمارے بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو ہمیں کیا ہی اور چاہیے۔ روزے قیامت ہمیں ایک
اپنے عمل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا دیں۔ اس ٹائم ہماری کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ہماری نفلی عبادات اور ہمارے اس ذکر و اذکار کے، یا جو ہم نے فرائض ادا کیے ہوں گے صرف وہی ہمارے کام آئیں گے، یا کوئی ہم نے اچھا کسی کے ساتھ سلوک کیا ہوگا وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اپنے پلڑا نیکیوں کی طرف بھاری کریں۔ رجب کا مہینہ جا رہا ہے، ایک روزہ رکھ لیں اور ایک شب بیداری کر لیں، اس کا ہی بہت ثواب، اور اگر ایک سے زیادہ کر سکے تو کیا ہی بات ہے۔ اپنے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں بہن کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔